دنیا کے قانون دان جتنے بھی ہیں، قانون سے تعلق رکھنے والے جو لوگ بھی ہیں، وہ جو یہاں بیٹھے ہیں، جو باہر سنیں گے اس بات کو، وہ سب اس کی تصدیق کریں گے کہ دستور جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں، دستور کی تعریف کیا ہے۔ دستور کی تین تعریفیں ہیں یا تین حیثیتیں ہیں، ان کے اوپر دنیا کے اندر بحث رہتی ہے۔ دستور کی پہلی حیثیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک قوم کے مختلف طبقات کے درمیان حقوق اور فرائض کا طے پانے والا ایک معاہدہ ہے، جس کو عمرانی معاہدہ یا سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ یہ دستور کی تعریف ہے۔ اس تعریف کے لحاظ سے قرآن کریم جو ہے وہ بالکل دستور نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی قوم کے مختلف طبقات کے درمیان حقوق اور فرائض کے طے پانے والا کوئی معاہدہ نہیں ہے اس تعریف کی روح سے۔ لیکن میثاق ہونے کے اعتبار سے یہ ایک دستور ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ایک میثاق قرار دیا ہے۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ میثاق ہے، ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کا ذکر سورہ مائدہ میں بار بار ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا مِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ جب تم نے اس میثاق کو تسلیم کیا اور پوری قوم نے کہا سمعنا وأطعنا۔ اب بات سمجھیے آپ، میثاق یہ نہیں ہے کہ مختلف طبقات نے آپس میں مل کر کوئی ایک معاہدہ کیا اور اس پر سب نے اتفاق کر لیا۔ میثاق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک معاہدہ نازل کیا، اور جس نے سمعنا وأطعنا کہا اس نے اس میثاق کو تسلیم کر لیا۔ اس اعتبار سے قرآن کریم دنیا کا پہلا لکھا ہوا معاہدہ ہے جس کے اوپر امت مسلمہ نے اتفاق کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں بلا کام و کاست دیا گیا ہے، اور جو کچھ اس میں نازل ہوا ہے وہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، جیسے کہ میثاق کی جاتی ہے، سوشل کانٹریکٹ کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دوسرے نمبر پر آئیے، وہ یہ ہے کہ ایک بات پر دستور کی ایک حیثیت کے اوپر، ہم لوگ دستور کہتے ہیں، دال پر زبر لگاتے ہیں، عربی میں دستور ہوتا ہے، وہ دال پر پیش لگاتے ہیں۔ اس بات پر تمام دنیا کے مقنن یعنی قانون ساز، یا شارع جو قانون دینے والے ہیں، یا قانون دان جو قانون لکھتے پڑھتے ہیں، اس بات پر متفق ہیں کہ جب کوئی قوم کسی دستور پر اتفاق کر لیتی ہے، وہ دستور اس قوم کا سپریم لا بن جاتا ہے۔ دستور جو ہے یہ اس قوم کا سپریم لا ہے۔ جو بھی نیچے سے ذیلی قانون ہوں گے وہ اس سے ٹکرائیں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے، اور یہ اگر کسی قانون سے ٹکرائے گا تو یہ ختم نہیں، اس لیے اس کو سپریم لا کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ایک سپریم لا کی حیثیت سے بھی نازل کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آپ نے قدم آگے نہیں بڑھانا۔ فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تم جو ہے وہ کسی بات میں اختلاف کرتے ہو تو اس کو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف یعنی قرآن اور سنت کی طرف واپس لوٹا۔ اب یہ چیز جو ہے یہ سپریم لا ہونے کا، لیکن اس سے بڑھ کر قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا۔ اس قرآن پاک کو ہم نے ایک قانون عربی زبان کا قانون بنا کر نازل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا جو قانون ہوگا اس سے اوپر کوئی دوسرا قانون ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کے زمانے کے قانون کا یہ مطالبہ کرتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کے قانون سے بڑھ کر کوئی بہتر قانون نہیں ہے۔ تو قانون یعنی دستور کی دوسری حیثیت یعنی کیا؟
کہ سپریم لا، قرآن یہ کلیم کرتا ہے کہ اللہ کے اس قانون کے سوا کوئی دوسرا قانون جو ہے وہ سپریم لا نہیں ہو سکتا۔ اب دستور کی ایک تیسری حیثیت ہے، یہ تھوڑا سا آپ کو لیے ٹیکنیکل چونکہ چیزیں نا بچوں کے لیے بھی شاید مشکل ہو، لیکن یہ بہت ضروری ہے سمجھنا۔ تیسری جو شے ہے اس کو کہتے ہیں گرنڈ نارم، ماخذ قانون۔ قرآن کریم گرنڈ نارم ہے، ماخذ قانون ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ جو لوگ شورا میں سے استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس کا استنباط اس معاملے کا کر سکتے تھے، یعنی اس کو قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کے لیے قانون، ضابطہ، رول جو بھی بنانا تھا وہ اخذ کر سکتے۔ قرآن کے ماخذ قانون ہونے کے بارے میں بھی قرآن اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ قرآن دستور کی حیثیت سے ماخذ قانون بھی ہے، قرآن دستور کی حیثیت سے سپریم لا بھی ہے۔ قرآن سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے، لیکن ایک قوم کا اللہ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان تینوں حیثیتوں سے تو قرآن اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں ایک بات کہتا ہوں، چونکہ قانون کا بھی طالب علم ہوں اور سیاست کا بھی، کہ دستور کی اصل حیثیت جو ہے جس کی طرف عام طور پہ جو قانون ساز ہیں وہ اس کا ذکر نہیں کرتے، وہ اس لیے کر نہیں سکتے کہ وہ حیثیت ان کے لیے دبی ہوئی ہے ان کی خواہشات کے نیچے، وہ ہے اس کا گائیڈ لائن ہونا، گائیڈ بک ہونا۔ قرآن کریم ہی وہ واحد کتاب ہے کہ جو کمپلیٹ گائیڈ بک کی حیثیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حیثیتیں ہیں قرآن کریم کے حوالے سے۔ پہلا سوال جو ہے نا وہ طے ہو گیا کہ قرآن کریم اپنے آپ کو دستور کلیم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے مسلمانوں کا دستور جو ہے وہ قرآن ہی ہو سکتا ہے، کوئی دوسری کتاب مسلمانوں کا دستور نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے کسی قانون کو جو ہے نا وہ دستور قرار دیتے ہیں تو آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے باغی ہیں، جبکہ اللہ نے منع فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے قدم مت بڑھاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو۔